کے رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، فوج میں درزیوں کا کام کرتے تھے، تو سب لوگ ماسٹر صاحب کہتے تھے، ٹیلر ماسٹر کو جس طرح ماسٹر صاحب سب فوج میں آپ کو کہتے تھے۔ آپ کی پلٹن جو تھی وہ ایسٹ پاکستان اس وقت تھا، اب جو بنگلہ دیش ہے، وہاں چلی۔ کراچی سے بحری جہاز میں جب ساری پلٹن بیٹھ گئی، بحری جہاز روانہ ہو گیا، جب کھلے سمندر میں پہنچا، سب لوگ اوپر سیر کے لیے سمندر کا نظارہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اچانک لوگوں نے کیا دیکھا کہ ماسٹر صاحب نے اوپر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے، سب کو افسوس بھی ہوا، بھئی اگر انہوں نے وہاں نہیں جانا تھا۔ وہاں ظاہر بات ہے جب جاتے تھے تو 6-6 سال کے بعد، کبھی 2-2 3-3 سال کے بعد آتے تھے، کہ وہ جو ادھر جاتی تھی فوج کی جو پلٹن، وہ 3 سال کے بعد ادھر سے واپس آتی تھی۔ ہو سکتا ہے 3 سال میں وہاں سے آنا نہ ہو، تو لوگ ادھر جانا پسند نہیں کرتے تھے، ادھر ویسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ اگر انہوں نے نہیں جانا تھا تو پہلے کہہ دیتے، ڈیزائن دے دیتے، کچھ بھی اس طرح سمندر میں اس طرح چھلانگ لگانا یہ تو اچھا نہیں تھا۔ باہر رپورٹ ہوگی جی وہ ماسٹر صاحب نے چھلانگ لگا دی ہے۔ اب جب پلٹن وہاں ایسٹ پاکستان پہنچتی ہے، چھاونی میں پہنچے تو دیکھا ماسٹر صاحب پہلے وہاں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے تو وہاں سمندر میں چھلانگ لگا تھی، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت صاحب نے حضرت شیخ سعدی کی زبان میں جواب دیا کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا سفر میں، میرے ساتھ ایک بابا جی بھی سفر پہ میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم دریا کے کنارے پر پہنچے، وہاں سے آگے کشتی پہ بیٹھنا تھا۔ کشتی والے 1 درہم لے کے کشتی میں بٹھاتے تھے۔ میرے پاس 1 درہم موجود تھا، وہ بابا جی ان کے پاس درہم نہیں تھا، اور کشتی والے جو ہیں وہ بڑے نا خدا جو تھے، خدا نا ترس تھے۔ خدا ترسی نام کی چیز ان میں نہیں تھی کہ چلو ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں چلو ویسے ہی اس کو بٹھا کے چلو پہنچا دیں، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پیسے ہیں تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو اتر جاؤ۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں بس میں واگن میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 10 روپے کرایہ ہے، اگر کوئی 9 روپے دے تو کہتے ہیں 10 دو نہیں تو اتر جاؤ۔ تو وہ کشتی والوں نے بھی کہا بھی 1 درہم ہے تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں تو بیٹھ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء ملت اسلامیہ زندہ باد۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو بیٹھ گیا، وہ بابا جی رہ گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ بیچارے پیچھے رہ گئے، میرے سفر کے ساتھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم کشتی پہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے، ہم اترے تو دیکھا بابا جی آگے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے پوچھا بابا جی آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تو را کشتی آورد مارا خدا، سبحان اللہ۔ تمہیں تو کشتی لے کے آئی ہے، ہمیں خدا لے کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ تم بحری جہاز کے ذریعے آئے ہو، ہم اس بحری جہاز کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم ایک قدم اٹھائیں تو ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہم ان بحری جہازوں کے محتاج نہیں۔ اب اس میں فلسفہ کیا ہے کہ پانی کا کام ہے کہ وہ آدمی کو ڈبوتا ہے، لیکن وہ ڈوبتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ڈوبے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ دریا مردارا برسر نہت ور بود زندہ بے دریا کہہ رہت، کہ پانی جو ہے، پانی سمندر کا، دریا کا، اس کا یہ اصول ہے کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تو وہ ڈبوتا ہے، نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ آدمی اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نیچے کی طرف کھینچتا ہے، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر وہ اس کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔
آب دریا مردہ را بر سر نہاد، کہ جب تک آدمی زندہ ہے ڈبکیاں کھاتا رہتا ہے، اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، پانی اس کو نیچے لے کر جاتا ہے۔ جب خدا نہ خواستہ کوئی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے تو پھر لاش اوپر تر آتی ہے، لاش نیچے نہیں رہتی۔ ہاں کہیں پھنس جائے تو الگ بات ہے، ورنہ لاش ہمیشہ اوپر تر آتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ مردہ کو سر پر اٹھا لیتا ہے، اور یہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی ختم کر لیا ہوتا ہے، فنا باللہ کر لیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو پانی کیسے ڈبو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اپنی انانیت کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر پانی بھی اپنے اصول کے مطابق ان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ واہ واہ موت محبہ والی اندر عشق دے سڑے نا، مرن تو پہلا جیڑے مر گئے تے پھر اسرائیل کی کرے نا۔ حضرات گرامی، آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب انگلینڈ سے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آج آپ کا خصوصی بیان ہوگا، اور میں عرض کر دوں کہ حضرت علامہ صاحب حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے ہی منظور نظر مرید ہیں، ماشاءاللہ جنہوں نے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال کو بڑے قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو ان سے بہتر ان کے احوال کو کون جان سکتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے، اور ان کی تعلیمات کو ان سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ جامع بیان ہوگا جس میں انشاءاللہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ حضرت قبلہ چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، لیکن ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم حضرت علامہ صاحب کا بیان سنیں، تاکہ آپ کا بیان جو ہے وہ بھی مکمل ہو، اور پھر وقت پہ نماز مغرب جو ہے وہ بھی ادا کی جائے۔ تو میں گزارش کروں گا فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب سے، ان کی آمد سے پہلے آپ حضرات ذرا نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! دیکھیے، بدقسمتی سے میرا گلا ان دنوں خراب ہے، آپ حضرات کا گلا خراب نہیں ہے، یہ ربیع الاول شریف کی وجہ سے نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم 5-5 گھنٹے مشق کراتے رہتے تھے، تجوید جو تلاوت ہوتی ہے، لیکن بس یہ قدرتی کوئی طبیعت خراب نہیں تھی تو کچھ گلا خراب ہے، لیکن آپ حضرات کا گلا خراب نہیں ہے۔ آپ حضرات نے نعرے کے ساتھ استقبال کرنا ہے، نہ صرف استقبال کرنا ہے بلکہ دوران تقریر بھی آپ نے علامہ صاحب کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، اور نعرہ ہے تکبیر رسالت کے ساتھ، تاکہ یعنی جب مقرر کو معلوم ہو کہ میرے سامنے اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں، تو پھر مقرر کے اندر بھی ایک ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں تقریر تو سامعین نے کروانی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اور اگر سامعین ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، نہ سبحان اللہ، نہ ماشاءاللہ، نہ نعرہ، نہ کچھ جیسے سوئے ہوئے ہیں، تو مقرر بھی سمجھتا ہے کہ شاید ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس لیے آپ استقبال بھی کریں اور دوران تقریر بھی علامہ صاحب کا ساتھ دیں، انشاءاللہ بڑا جامع بیان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔
دعا فرمائیں سیدنا آمین فضل کر مجھ پر ہم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے حضرت آمین حضرت قاسم امام پوتے صدیق کے رحم کر جعفر امام اصفیاء کے واسطے آمین حضرت بہاؤالدین نقشبند شاہ اولیاء کے واسطے اور میرے پیر کامل جو کہ کمبور کے در سبھی ہوں مقامات میں بلند سب اولیاء کے واسطے آمین اور بادشاہ پر جو زیادہ نشید جالی گیا دنیا کے اشیاء و غدا کے واسطے رب اشرح لی صدری ویسر اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں نہایت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بیک پرابلم ہے تو وہ بے شک بزرگ ہے وہ بیک لگائیں یہ جو ینگسٹر ہے پلیز آگے آ کر عذاب محفل کے خلاف پلیز کم کوئی بزرگ ہے بیمار ہے وہ تو ٹھیک ہے ذرا جوان ہے چپ کر کے آگے آ جاؤ یہ عذاب مجلس سے پلیز جزاک اللہ بہت مہربانی ہے آپ کی بہت شکریہ بزرگوں کو اجازت ہے کوئی شریک گزر ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے بڑھیا سلام حمد و صلات کے بعد زینت بازم محبت گل گلشن بطول فخر السادات خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ زیغم علیہ سنت پیکر اخلاص و محبت خطیب ملت حضرت علامہ محمد افتخار صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ دیگر معزز و مکرم علماء کرام قراء حضرات سناخانہ نزی وقار اور جان سے عزیز تر شرکائے محفل پاک معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم بھائی عاشق صاحب ان کے ساتھ دیگر وہ احباب جن کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں اور میرے برادران طریقت ہیں رانا صاحب حلبند اور ہمارے بھائی جس کے گھر میں بیٹھے تھے کیا اس میں جی یونس بھائی اور اس عظیم الشان فقید المثال سینٹر کے جملہ عہدیداران و اراکین اور آپ سب احباب جنہوں نے اس میں
दामे दुरम दरम कदम सुखानी जिस तरह भी हिस्सा लिया। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी और आपकी इस हाजिरी को, इन भाइयों की इस कावश को, जुमला मुतज़मीन मस्जिद की इंतज़ामिया की मोहब्बतों को अपनी जनाब में, अपने महबूब की जनाब में और अपने महबूब के महबूब जनाब गौसे ज़मान क़िबला ज़िंदा पीर रोशन ज़मीर साहब की जनाब में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। और हम सब के लिए इस महफ़िल पाक को दुनिया में भी और दुनिया में ज़रिया नजात। सामईन मोहतरम, मुझसे राजम राजाशिद साहब ने जब वक्त दिया आज की इस महफ़िल के लिए, उन्होंने ये इज़हार किया था कि पीर साहब का उर्स भी है और रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी है। ये महीना जश्न का महीना है, सुभान अल्लाह, बेशक मुसर्रत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मेरे और आपके आका मौला सारी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। तो इन दोनों मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू करेंगे तो मैंने इससे वादा किया इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इन दोनों उन्वानात को मद्देनज़र रखते हुए चंद एक मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह मुझे हक़ कहने की, आपको हक़ सुनने की और सुना के जाना मैं वो अमल की तौफीक अता। आमीन आमीन। सामईन मुख्तशर, अल्लाह अपने महबूब का जिक्र करता है। अल्लाह अपने महबूब पाक का जिक्र करता है और जो उसके महबूब का जिक्र करता है अल्लाह उसको पसंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह, तकरीर मेरी शुरू हो गई, अपने महबूब का क्या करता है? बोले माशाअल्लाह। मुझे चंद साथी कह रहे थे, मैंने कहा बरतानिया का माहौल नहीं है, ये पाकिस्तान का माहौल नहीं है। मोहब्बत का माहौल जहाँ पर हो, जिक्र रसूल जहाँ पर हो, वहाँ पर मोहब्बत का माहौल पप्पा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ आ गई? जश्न है ना, और जश्न का माना है खुशी। यही बात कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में, कायनात की डगर डगर पर आज देखो रबीउल नूर का चांद जब आसमान की दुनिया के उफ़ुक़ पर तलू होता है तो वो बच्चे जो सारा साल दाएं बाएं घूमते हैं वो भी टोपियां पहन लेते हैं और उनकी जुबानों पर भी आका की मोहब्बत के नगमे शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दरूदों की महफिलें सजने लगती हैं। उलमाए किराम अपने अपने अंदाज में, सराखान अपने अपने अंदाज में उस अज़ीम उल मर्तबत आका के हुजूर नजराने अक़ीदत पेश करते हैं और पूरी दुनिया में दुकान वाला दुकान सजा रहा है, मस्जिद वाले मस्जिद सजा रहे हैं, घर वाले घर सजा रहे हैं। अगर किसी के पास रेडी है तो वो रेडी को सजा रहा है। पाकिस्तान के कल्चर की बात करता हूँ, मार्केटें सजती हैं, चरागा किया जाता है, शर्क़ और ग़र्ब से एक ही आवाज़ आती है कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ये जश्न है, खुशी, और ये जश्न हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अर्ज़ ये कर रहा था इस मोहब्बत की महफिल में जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, इन दोनों उन्वानात को मैंने लेकर चलना है। आका की आमद पर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खुश है। बेशक बेशक। किसी ने खूब बात कही, निगाहें राह में बिछा दोगे आप आते हैं, निगाहें राह में बिछा दोगे आप आते हैं। जरा बोले आप मोहब्बत के साथ बोले। ये जश्न है, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, आते हैं का लफ्ज़ मुझे आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। निगाहें राह में बिछा दो कि आप आते हैं, दिलों को फर्श बना दो कि आप आते हैं। बुताने काबा विलादत का सुन के बोल उठे, सरे नियाज झुका दो कि आप आते हैं। नमाज़े अक्सा में सारे नबी ये कहते थे, नमाज़े अक्सा में सारे नबी ये कहते थे, सफ़े तमाम बना लो कि आप आते हैं। और ज़हूरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहा यहाँ ये उनकी आमद नहीं हुई, हमारी तो कब्रों में भी आका की आमद हो। ज़हूरी
مولوی صاحب بڑی خوبصورت بات، ظہوری قبر میں مجھ سے نکیر یوں بولے، اٹھو نبی کی نعت سنا دو کہ آپ نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ، میلاد کا موضوع بھی لے کے چلوں گا اور عرس کا موضوع بھی لے کے چلوں گا۔ سامعین محبت، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں کسی کا میلاد بھی نہ ہوتا۔ اگر میرے آقا کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں شاہ صاحب کسی کا میلاد نہ ہوتا۔ یہ سارے میلاد صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میلاد۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں کسی کا میلاد نہ ہوتا۔ اگر نبی کی ولادت پاک نہ ہوتی، نبی تخلیق اول نہ بنتے تو کائنات میں کسی کا میلاد نہ ہوتا۔ ماہ ربیع الاول میں علماء ملت اسلامیہ سے آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی اور اس شاپ کے دلوں پر آج بھی نقش ہیں کہ جس میں آقا ختمی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے، الفاظ خدا کے کلام میرے اور تمہارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا گیا حدیث قدسی میں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اور قبلی والے معبود اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں زمین کو پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں نہ پیدا کرتا نہ میں چاند کو پیدا کرتا، نہ میں تاروں کو پیدا کرتا، نہ میں کائنات کو پیدا کرتا، نہ نباتات کو جمع کے پیدا کرتا، نہ جمادات کو پیدا کرتا۔ یہاں یہ بھی حدیث قدسی ملتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، الفاظ خدا کے زبان میرے اور تمہارے آقا و مولا کی کہ لولا کلمہ اذهبت ربوبیہ، اے کملی والے معبود اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ ساری کائنات صدقہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں یہ بات پھر کر رہا ہوں، اگر کائنات میں میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں کسی کا میلاد نہ ہوتا۔ میرے آقا نہ آتے تو کائنات میں کسی کا میلاد نہ ہوتا۔ اگر میرے آقا کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں کسی کا میلاد نہ ہوتا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سیرت النبی مناتا ہے، اور جو اس شاک میں آپ محافل میلاد النبی منعقد کرتے ہیں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کیا نبی نے اس طریقے سے اپنا میلاد کیا جس طرح تم کرتے ہو؟ یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہم پر کیا ہے۔ کیا نبی پاک نے یوں میلاد کیا؟ کیا صحابہ نے یوں میلاد کیا؟ میں آپ کو کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ بتا دو صحابہ کا جو صاحب میلاد کے ذکر یا آپ کی زیارت کے بغیر ان کا گزرا ہو۔ میری گل نہیں سمجھے؟ ایک لمحہ ایسا ثابت کرو کہ صحابہ دی محفل سونے کا ذکر نہ ہوا، وہ تو ہمہ وقت سرکار کے ساتھ رہے، سرکار کے پہلو ب پہلو بیٹھے رہے۔ جی اس طرح کیا انہوں نے؟ تو ہم جواب یہ کہتے ہیں، جواباً عرض کرتے ہیں، جو آپ سیرت کے جلسے کرتے ہیں کیا صحابہ نے اس طرح کیے؟ میری بات نہیں، وہ لوگ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں شاہ صاحب وہ بھی تو سیرت کے جلسے کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں پڑھتے اخباروں میں سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، فلاں علامہ صاحب کا خطاب ہے، فلاں علامہ صاحب کا خطاب ہے؟ ایمان والوں میں آپ کو نظریہ فکر دے رہا ہوں کہ اگر صحابہ نے اس طرح میلاد کے بھی کیے تو اس طرح سیرت کے بھی جلسے نہیں کیے۔ لیکن میں یہاں پر ایک جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان والوں ہم بھی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم بھی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم بھی سیرت النبی کے قائل ہیں الحمدللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم منکر سرکار علیہ السلام کی سیرت کے بیان کے۔ ہمارے آستانے دیکھو یہ سرکار کی سیرت کا مشن ہی تو پھیلا رہے ہیں، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، اور یا اللہ نے سرکار کی سیرت کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد پہلے ہے اور سیرت بعد میں ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی تو میلاد پہلے ہے، نبی پاک کی ولادت پاک پہلے ہے کہ سیرت النبی بعد میں ہے۔ میرے نبی کی ولادت پہلے ہوئی، سیرت بعد میں ہے۔ سیرت کیا ہے؟ نبی نے کھانا اس طرح کھایا، یہ سیرت ہے۔ نبی نے 3 سانس میں پانی پیا، یہ سیرت ہے۔ نبی پاک نے امامہ ایسے باندھا، یہ نبی کی سیرت ہے۔ یہ سیرت ہے کہ زمین پر لا تمشي في الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یہ سیرت ہے۔ وبالوالدین احسانا، یہ سیرت رسول ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جو احکامات ہیں یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ اور سارے کا سارا قرآن میرے اور تمہارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی
زبان پر ذکر خدا جاری ہو جاتا ہے، زبان پہ ذکر خدا جاری ہو جاتا ہے۔ اگر طریق پوچھنا چاہتے ہو تو آئیے قرآن کریم فرقان حمید اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے ایمان والو۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہے، جناب یوسف دا ذکر سنیا نہیں یا نہیں سنیا؟ کون یوسف جو اپنے جمال میں اپنے حسن میں اللہ نے ایک نرالی شان ان کو عطا کی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نرالی شان ان کو عطا کی گئی۔ تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام زلیخا، یہ بھی نام سنا؟ عاشق ہوئی یا نہیں؟ بولے تو پنجابی گل کر شاہ جی، پنجابی تقریر سنائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ زلیخا عاشق ہو گئی جناب یوسف علیہ السلام تے مصر دی امیرہ تے وزیرہ دی بیگمہ کا وہ خریدے ہوئے غلام تے عاشق ہو گئی، قیدی تے عاشق ہو گئی، پردے تے عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا میرے تے اعتراض نہ کرو، تسی میرا یوسف دیکھے ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یوسف دیکھا ہی نہیں، تم نے میرا یوسف دیکھا ہی نہیں۔ غالباً میاں صاحب کا یہ شعر ہے، چونکہ میں شعروں میں کافی کمزور ہوں، کہ چل یوسف کا روشن خانہ، میاں صاحب کہیے چلو جدہ بھی ہے سمجھ آگئی ماشاءاللہ، کیونکہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، سب ملوک کا بیٹھو گا یہاں پر، جس کا بھی عاشق ہے چل یوسف کا روشن خانہ خواش ہوئے اج پوری، چل یوسف کا روشن خانہ خواش ہوئے اج پوری، تانا مارن والیاں کارن ویک لیون مکھ نوری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والیاں کارن ویک لیون مکھ نوری۔ زلیخا تڑپی، یوسف کو مجبور کیا، بھئی چلیے میرا عشق رسوا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، میری محبت رسوا ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ماشاءاللہ۔ محبت رسوا ہو رہی ہے۔ اب تو لوگ تانا دینے پہ آ گئے، تو پتہ لگا عشق سچا ہونا تو نبی اپنے عاشق پر توجہ ضرور ڈالتا ہے، عشق سچا ہو تو نبی اپنے غلام کو ضرور نوازتا ہے۔ کہا جانا تو میرے منصب نہیں ہے، لیکن تو اصرار کرتی ہے، جب وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں تو چلو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ جناب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنائے، امامہ شریف باندھا گیا، زلفوں کو سوارا گیا، کہا ٹھہر جائیے یوسف اب چلتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جب آئے اور مصر کی عورتیں وہاں پر جب کھڑی تھی انتظار میں، روایات میں آتا ہے پردے دیے گئے، چڑیاں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی، اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب ہٹایا، نقاب ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ سب اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اس نے یوسف میں اتنی محو ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ کا قرآن بول اٹھا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ارے ساری پاکیاں زلیخا اس اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، ساری پاکیاں اس اللہ کے لیے۔ میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں کس کے چہرے کو دیکھا مصر کی امیر زادیوں نے؟ چہرہ دیکھا جناب یوسف کا، حسن نظر آیا جناب یوسف کا، اور زبان پہ کلمہ کس کا جاری ہوا؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اور زلیخا ساری پاکیاں اس رب واسطے، ساری پاکیاں اس رب کے لیے، ساری محبت و محاسن اس رب کے لیے۔ ارے یہ بشر تو نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ہے کہ اللہ کا فرشتہ لے کے آئے، یہ فرشتہ لے کر آئے ہو، یہ فرشتہ لے کر آئے ہو، یہ تو بشر نہیں ہے، مقام بشریت سے انکار کر دیا۔ ارے یوسف بولے نہیں، چہرے سے نقاب ہٹایا، یوسف بولے نہیں، صرف نقاب ہٹایا، چہرہ دیکھنے کی دیر تھی، مصر کی امیر زادیوں کی زبان